السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبطین جمالی آفیشیلز اور میں ہوں سبطین نواز جمالی۔ سب سے پہلے امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میری درخواست ہے آپ سے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ آج کے ویلوگ میں ہم بڑی اہم وہ ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں کہ سابق جو وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب، ان پر وہ ہیٹرک کی گئی ہے، سزاؤں کی ہیٹرک کر دی گئی ہے۔ سزاؤں کی ہیٹرک کیسے کی گئی ہے کہ پہلے وہ سائفر کیس کا وہ ان کو سزا دی گئی، اس میں وہ 10 سال سزا دی گئی۔ اس کے بعد وہ توشہ خانہ کیس کی 14 سال سزا دے دی گئی، اور اس کے بعد جو ہیٹرک کی گئی ہے، جو تیسرے نمبر پر سزا دی گئی ہے، وہ غیر شرعی نکاح جو عمران خان صاحب نے عدت میں کیا ہے، اس میں وہ جج قدرت اللہ نے وہ سزا سنا دی گئی ہے۔ اب اس میں سزا کیا ہوئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو 7 سال کی سزا اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی 7 سال کی سزا، اور کے ساتھ ساتھ 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ اب الیکشن کے اس گہما گہمی میں جب کہ الیکشن سر پہ آ چکے ہیں، الیکشن وہ بالکل وہ اب قریب ہیں، تقریباً آج 4 تاریخ ہو گئی ہے، اور 4 ہی دن باقی ہے، چوتھے دن وہ الیکشن کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں، پولنگ ہوگا، اور اتنے کم عرصے میں وہ عمران خان صاحب کو سزائیں سنائی گئی ہیں، تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے امیدواران ہیں، ان کو وہ گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، کھل کے وہ کمپین نہیں کر رہے، اور وہ دوسری جماعتیں وہ جتنی بھی ہیں وہ کھل کے کمپین بھی کر رہی ہیں، اور وہ الیکشن سارا معاملات ہو رہے ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی کا کوئی نام لینے کو تیار نہیں ہے۔ پچھلے ویلوگ میں ہم نے بتایا تھا کہ گجرانوالہ میں وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی فلیکسز اور بینرز لگائے گئے تھے لوگوں کی طرف سے، تو وہ بھی رات کو پولیس نے اتار لیے تھے، اور 25 افراد کے خلاف وہ مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا۔ یہ بڑے ہی اہم ٹاپک ہیں جن پر ہم بات کرنے والے، اور شیخ رشید اور بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے خلاف جو وعدہ معاف گواہ ہیں، وہ بھی سامنے آ چکے ہیں۔ واسق قیوم ہیں، وہ وہ سامنے آ گئے ہیں کھل کے، تو آج کے ہم ویلوگ میں وہ سارے ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے وہ ہم بات کریں گے کہ واسق قیوم وہ ہیں کون، اور وہ وعدہ معاف گواہ کیسے بنے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں جی۔ واسق قیوم بانی پی ٹی آئی اور شیخ رشید کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں جی۔ بانی پی ٹی آئی اور شیخ رشید کے خلاف 9 مئی کے مقدمات میں سابق سپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم، سابق ممبر قومی اسمبلی صداقت عباسی اور عمر تنویر بٹ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں جی۔ اور راولپنڈی کی صدارت دہشت گردی کی عدالت میں بانی پی ٹی آئی، شیخ رشید اور وہ اور بھی بہت سارے کارکنان ہیں، ان کے خلاف 9 مئی کے مقدمات پر سماعت وہ ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق صداقت عباسی، واسق قیوم اور عمر تنویر بٹ کی عدالت میں 154 کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ NA 53 میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار اجمل صابر بھی شیخ رشید کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں جی۔ اجمل صابر پولیس کی حراست میں ہے، ابھی آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ وہ NA 53 کے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کارکن بھی ہیں، اور وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں۔ اجمل صابر نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ شیخ رشید نے 6 مئی کو لال حویلی میں اجلاس بلا کے انہوں نے ایک پلاننگ کی، اور 9 مئی کی وہ پوری ایک پلاننگ کے تحت وہ معاملات ہوئے ہیں جی۔ اجمل صابر نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید نے 6 مئی کو لال حویلی میں اجلاس بلایا، جہاں پر 9 مئی کی پلاننگ کی گئی۔ گواہوں کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ 9 مئی کی پلاننگ شیخ رشید اور راجہ بشارت، راجہ شفیق، اعجاز خان جازی، راشد حفیظ اور بانی پی ٹی آئی کی احماق پر گئی ہے، اور ATC نے بانی پی ٹی آئی، شیخ رشید اور راشد شفیق کو 6 فروری کو عدالت میں طلب کر لیا ہے۔ 6 فروری کو وہ دوبارہ عدالت میں وہ طلب بھی کر لیا گیا۔ اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جی، کہ ہیٹرک تو ہو چکی ہے سزاؤں کی بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی، اور اب وہ چوتھی سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی 9 مئی کے حوالے سے، یہ بھی وہ 6 مئی کو پتہ چل جائے گا جی، 6 فروری کو سوری۔ اب پہلے میں آپ سے بیان کر چکا ہوں، غیر شرعی نکاح کیس وہ سنایا گیا کل، تو اس حوالے سے جو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہے اور بشرا بی بی سابق خاتون اول، ان کے نکاح کو غیر شرعی قرار دے دیا گیا اور غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ اب اللہ جانے یہ کیا معاملات ہیں، اور عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے پہلے وہ بشرا بی بی کو دیکھا ہی کوئی نہیں ہے، جب میرا نکاح ہوا اس کے بعد میں نے دیکھا ہے۔ اور وہ اون چودھری صاحب نے کا بھی بیان ریکارڈ ہوا ہے، اور خاور مانے خا کی غیرت اس طرح مر گئی تھی کہ انہوں نے جس طرح کے بیان وہ کمرہ عدالت میں دیے ہیں، تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے۔
اب جو ہے وہ کمرہ عدالت میں یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب نے غیر شرعی نکاح کیا، عدت میں نکاح کر دیا ہے، اب نکاح ہو چکا ہے۔ نکاح کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے سزا بھی سنا دی گئی ہے، 7 سال دونوں کو سزا سنا دی گئی ہے، اور 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے۔ اور جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو 7 سال قید جج قدرت اللہ نے مختصر فیصلہ سنایا ہے، اور سینئر سول جج 3 گھنٹے 40 منٹ پر فیصلہ سنایا گیا ہے۔ بشرا بی بی اور عمران خان اس موقع پر موجود تھے۔ عدالت میں اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی بھی موجود تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کیس کے مدعی ہیں خبر مانے کا، وہ بھی اس وقت موجود تھے۔ تو جب طاقت کے نشے میں کسی کے نکاح تک کو غیر قانونی اور غیر شرعی قرار دے دیا جائے تو اس سے زیادہ کراوٹ اور کیا ہو سکتی ہے۔ کسی نے سچ کہا تھا کہ خدا دشمن بھی دے تو نسلی دے۔ یہ سائرہ بانو صاحبہ ہیں جو کہ سابق قومی اسمبلی کی جو ہے وہ ممبر تھی، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ طاقت کے نشے میں جو ہے وہ نکاح کو بھی غیر شرعی قرار دے دیا گیا ہے۔ اب جو انہوں نے ایک بڑا شعر جو ہے وہ بڑا پیارا کہا، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ خدا دشمن بھی دے تو نسلی دے، تاکہ اپنی ذات پر جو ہے وہ کسی کی ذات کو جو ہے وہ ٹچ نہ کر سکے۔ اب بڑا اہم معاملات ہیں جو کہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت چل رہے ہیں، تو لمحہ بلمحہ ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ہماری کوئی کمی کوتاہی آپ کو نظر آتی ہے تو وہ آپ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا تاکہ ہم وہ دور کر سکیں۔ تو اگلے ایپیسوڈ تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔